علماء نے عافیت کی شرح کی ہے. عافیت کس کو کہتے ہیں؟ تمام دینی اور دنیاوی دینی زندگی کے جتنے شعبے، عقیدہ، عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق، عادات، دنیاوی زندگی کا کھانا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، مکان، بیوی، شادی، ان تمام شعبوں میں مکمل رہبری کہ اگر ذرا ان میں کسی میں شک اور شبہ تم مارے جاؤ گے. اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں، شک ہو گیا تو ایمان ہی چھن گیا. معمولی بات نہیں ہے. مرتد ہو جانا، ایمان کا چھن جانا، محروم ہو جانا، اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے. ساتوں زمین و آسمان آدمی کے ہاتھ سے نکل جائے، ساری دنیا اور اس کی حکومتیں ہاتھوں سے نکل جائے، یہ تو کوڑی کے برابر نہیں. لیکن ایمان کہ ایمان ذرے کے برابر کا ایمان، وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت کا راستہ، ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے حفاظت کا راستہ، وہ ایمان چھن گیا. اسی لیے کہا اپنے بارے میں کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا جیسے مطمئن نہیں ہونا ہے مایوس بھی نہیں ہونا ہے. وہ شیطان دونوں کام کرتا ہے. یا تو اپنے آپ کا اتنا بزرگ بتاتا ہے میں ہوں، میں نے قربانی، میرے مجاہدے، میرے سفر، میری دعوت، میری تقریریں، میرے بیانات، یہ بھی ڈالتا ہے. اور کبھی مایوس. حتیٰ اذا استیأس الرسل، سورہ یوسف کے آخری آیتیں ہیں. پیغمبروں تک کے اندر یہ کیفیت آ گئی. حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، ان کو یقین ہو گیا کہ اب تو ہم کو کوئی رسول ماننے کو تیاری نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پیغمبر اللہ کا ماننے کو ہے، اور اتنے کہ بالکل مایوس ہو گئے. اس لیے آدمی میں کبھی غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے اپنے بارے میں، اور کبھی بالکل مایوسی. یار اتنے سال ہو گئے، اتنے چلے دے دیے، اتنی نمازیں پڑھ لی، کچھ نہیں بنا، ابھی تو پہلا نمبر ہی نہیں آیا، ابھی تو ایمان ہی نہیں بنا، نماز کیا کریں گے، مایوس کرتا ہے. اسی لیے ہدایت کیا ہے؟ دوست دشمن کو پہچاننا.